بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، اور وہ معلومات جو انسان نے اپنی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے حاصل کی۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں معلومات کے درمیان جو کامن پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ دعوت تفکر کہ جو ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو دے رہا ہے، اس تفکر کے کلچر کو ریوائیو کیا جائے، اور ہمیں عادت ہو غور و فکر کرنے کی اپنے اپنے صحائف پر، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کو ہم آج کی سائنس جو کچھ ہمیں بتا رہی ہے اس سے دیکھ سکیں کہ وہ کس انداز میں ریلیٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہم نے اسپریچویلٹی کے حوالے سے پچھلے کئی پروگرامز میں اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھایا، اور جب ہم اسپریچول ڈومین کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اس فزیکل ڈومین سے ہی سب سے زیادہ ہے، اور اس فزیکل ڈومین سے ٹرانسینڈ کرتے ہوئے اگر ہم کسی اسپریچول ڈومین کی طرف بڑھتے ہیں تو ہماری روٹس، ہمارے قدم اسی کائنات میں، اسی دنیا میں اور اسی ماحول میں جمے رہنے کی جو کوشش ہے ہماری، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہنی چاہیے۔ ڈسکشن کریں گے ناظرین اسپریچویلٹی کے ایک اینگل کے حوالے سے جو اب متقاضی ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اور وہ اینگل ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مائنڈ سائنسز کے اسکالر، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، ڈاکٹر عمران محمد صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، an avid scholar of sciences and spirituality۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، an engineer by qualification، a professor، a teacher by profession۔ دین و دنیا کے معاملات کے انطباق میں آپ کی گہری دلچسپی ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایوڈ کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں، درس و تدریس آپ کا پیشہ ہے، اور دین و دنیا کے معاملات کا انطباق آپ کی فطرت ہے۔ I welcome all of you to the show۔ ناظرین، ایک بنیادی سوال ہے جس کو ہم اپنے اس پروگرام کا موضوع گفتگو بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اگر اپنے پچھلے پروگرام کا آپ کو تھوڑا سا دوبارہ فلیش بیک دیں تو ہم نے ڈائمنشنز کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو ہم روحانیت کہہ رہے ہیں، اور پھر جس کو ہم نے آپ کو اپنے پچھلے دو پروگرامز میں جن عالمین کا ذکر کیا کہ جس میں ہم نے کہا کہ یہ فزیکل ورلڈ عالم ناسوت ہے، اس سے اوپر عالم ملکوت، اس سے اوپر عالم جبروت، اس سے اوپر عالم لاہوت، اور فائنلی آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ عالم ہاہوت۔ اس کے ایویڈنسز ہمیں کسی انداز میں جو سائنس سے مل سکتے ہیں، جس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں ایک ایویڈنس ہمیں ڈائمنشنز کا تھا جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا۔ ایک مختصر سا ایویڈنس اور ہے جس کو میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا، اور دین وی ول لیڈ ٹو the main topic of today's discussion۔ وہ ایویڈنس ناظرین ہمیں کائنات میں موجود بلیک ہولز کی صورت میں ملتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے، اس کو آپ تک اس معلومات کو پہنچانے کے لیے ایک مختصر سا کلپ ہے جو آپ کو دکھائیں گے، اور اس کلپ کے ساتھ ہی کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی کہ جس چیز کو کائنات میں بلیک ہول کے نام سے آج کی ماڈرن کاسمولوجی منسلک کر رہی ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹ کس طرح ہمارے اس ڈسکشن سے ریلیٹ کرتا ہے۔ کلپ دیکھیے۔ ناظرین، اس کائنات میں ہماری زمین، ہماری سورج سے کئی ہزار کئی لاکھ گنا بڑے ستارے اور سیارے موجود ہیں، اور بلیک ہول کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے اختتام پہ پہنچتا ہے تو وہ ستارہ باہر سے بالکل ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت یہ ستارہ ایک عظیم الشان دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ ناظرین، جب یہ ستارہ پھٹتا ہے تو کیونکہ یہ ستارہ اتنا میسو ہے، اتنا بڑا ہے اپنے سائز میں، کہ اس کا جو باہر کا سرفیس ہے وہ تو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے جس کو ہم ایکسپلوڈ ہونا کہتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر کا کور ہے وہ اس دھماکے کی وجہ سے اپنے ہی اندر سمٹنا شروع کر دیتا ہے، گویا جس کو ہم آج کی زبان میں ایکسپلوژن نہیں بلکہ امپلوژن کہیں گے۔ یعنی دھماکہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کور دھماکے کے نتیجے میں کانٹریکٹ ہونے لگتا ہے، سکڑنے لگتا ہے، اور اربوں خربوں ٹن جو سیارے کا ماس ہے وہ سمٹ کر ایک نقطے میں، جس کو بعض دفعہ ایک مائکروسکوپک نقطہ بھی کہا جاتا ہے، اس نقطے میں جمع ہو جاتا ہے،
اور اس پورے عمل کے نتیجے میں ایک ایسا مادہ، ایک ایسا پلینٹ کہہ لیجئے اس کو وجود میں آتا ہے، جس کو ہم پلینٹ تو ظاہر نہیں کہہ سکتے، جس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو بلیک ہول ہے اس کے حوالے سے سائنس ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، اور جو بنیادی باتیں ہیں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیک ہول ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس سے روشنی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ گویا کہ اس نقطے میں موجود اتنا ماس، اتنا کمپریس اور اتنا ڈینس ہو چکا ہے کہ اس ماس کی گریوٹی نارمل حالات سے کروڑوں اربوں کھربوں گنا بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، یہ گریوٹی، یہ کشش ثقل ہی وہ قوت ہے کہ جس کے جو انسان کو اور ہمیں، مثال کے طور پہ اس زمین پر جب ہم پیر رکھتے ہیں تو ہمیں زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو ہم گریوٹی، اس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کشش ثقل سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے زمین سے ہم یہاں سے ایسے خلائی جہاز چھوڑتے ہیں جو راکٹ کی مدد سے اس کائنات سے، اس زمین سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اسکیپ ویلوسٹی جو ہے اس سے باہر ہو جاتے ہیں اور کائنات میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بلیک ہول اپنے اندر اتنی کشش، اتنی گریوٹی رکھتا ہے کہ کوئی چیز جو اس کے دائرہ کار میں آتی ہے، جو اس کی کشش کے مدار میں داخل ہوتی ہے، وہ اس بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے۔ گویا اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ بلیک ہول اس چیز کو ہضم کر لیتا ہے، نگل لیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اس کوئی چیز کے اندر نہ صرف تمام دوسرے سیارے موجود ہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر بذات خود روشنی، کہ جس کو کائنات میں سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی سے زیادہ رفتار کسی چیز کی نہیں ہے، جب روشنی بھی اس بلیک ہول کی کشش میں داخل ہوتی ہے تو یہ بلیک ہول اس روشنی کو سک کر لیتا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور کیونکہ اس بلیک ہول پہ پڑنے والی روشنی اس سے باہر نہیں نکل پاتی بلکہ اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بلیک ہول انفیکٹ انسانی آنکھ کو تو کجا کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کو بھی نظر نہیں آتا، لہٰذا اس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ڈسکشن اب ہم انیشیٹ کریں گے۔ ہم نے بلیک ہول کا بنیادی تصور آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کو کس طرح ہم ریلیٹ کرتے ہیں اسپرچویلٹی سے، اس وقفے کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اسپرچویلٹی کے سفر پہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں، اور ابھی بریک سے پہلے ہم نے جو ایک سائنٹیفک کانسیپٹ آپ کو دکھایا بلیک ہولز کے حوالے سے۔ ناظرین، نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جب ڈسکشن انیشیٹ کیا عالمین پہ، تو ہم نے وہاں ایک عالم کا ذکر کیا جس کو ہم اس ریئل ورلڈ سے اوپر، عالم ملکوت سے اوپر جو عالم ہے جس کو ہم عالم جبروت کہتے ہیں، اس کو ہم نے اپنے ڈسکشن میں بیان کیا تھا ورلڈ آف پاور، یعنی وہاں پر وہ قوتیں موجود ہیں کہ جن کے اثر انداز ہونے سے کائنات میں کریشنز ہوتی ہیں۔ طارق صاحب، کیا کسی انداز میں یہ جو سائنس بلیک ہول کو آج جس طرح دیکھ رہی ہے، کیا کسی انداز میں یہ کہیں عالم جبروت کی طرف اس سے کوئی نشاندہی، کوئی اشارہ ہمیں ملتا ہے؟ جی، جو آپ نے ویڈیو دکھائی اس پہ اگر غور سے دیکھیں، زبانی بھی بتایا آپ نے، اس کو ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، کافی نزدیکی سے کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح سے کہ عالم جبروت بیسیکلی عالم ارواح ہے۔ ہم پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں، ملکوت سے اوپر کی جو ڈائمنشن ہے وہاں پر بات انرجی کی ہوتی ہے، اسپرٹس آر انرجیز، پاور۔ اچھا، اس میں بھی آپ نے یہی بتایا کہ جو چیز اس کے اندر داخل ہو گئی وہ گم ہو گئی، ایسے نگل لیا اس نے، نگل تو لیا لیکن وہ لائٹ یا وہ جو بھی کچھ تھا اس کے اندر گیا، وہ کیوں نہیں باہر آ رہا؟ ٹھیک، اس کے شدید گریویٹیشنل پل کی وجہ سے اس لیے نہیں باہر آ رہا کہ وہ انرجی بن چکا ہے۔ ٹھیک، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو اگر یہ سوال پوچھا جائے لے مین کے لیے کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہے، ایگزیکٹلی، جو گیا کیا وہ تو نظر آ رہا ہے، اندر جا کے اس کو کیا ہو گیا، نظر نہ آنے کی وجہ تو آپ نے بیان کر دی، لیکن وہ اندر جا کے انرجی بن گیا، تو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو ملکوت سے بھی اوپر کی کوئی ڈائمنشن ہے، یہاں پر صرف اسپرٹس کا، یعنی انرجی کا ایگزسٹنس ہے، وچ از اے ورلڈ آف پاور۔ اس سے اوپر کی بھی دنیا ہیں۔ دوسرا اینگل جو اس سے بھی زیادہ دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے اگر ہم سائنس اور اسپرچولیٹی کو میچ کرنا چاہیں یا ان کی کوئی 1-to-1 کورسپونڈنس ڈھونڈنا چاہیں، جو کسی حد تک اب سائنس مان بھی گئی ہے ایز پر دا لیٹسٹ ریسرچ،
وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ انکیپسول ہوئی ہوئی ہے ایک بلیک ہول کے اندر. ٹھیک. پوری کائنات. جی اس لیے کہ وہ کنڈینسڈ ماس ہے. ٹھیک. تو ملٹی ویریس یا ملٹی یونیورس کا جو تصور ہے ہاں وہ بلیک ہول سے ہی پروو ہوتا ہے. اچھا اور ظاہر وہ ساری ان سین انویزیبل ورلڈ ہے وہ بالکل ہے. یہاں ایک چیز کو اور اضافہ کر دوں کہ جو سفر ہے سائنس کے ذریعے ٹریول کریں سمجھنا چاہیں یا جو روحانیت کا سفر ہے وہ بلیک ہول پہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. بلیک ہول پہ تو آپ نے ایک تیسری ڈائمنشن جو اس ناسوت سے اوپر کی ہے وہاں تک ایکسپلور کر لیا. ہو سکتا ہے ان دا ٹائمز ٹو کم سائنس آپ کی آگے کی 2-3 عالمین بھی کور کر لے. گو کہ اسٹرنگ تھیوری اس کو آلریڈی 11 ڈائمنشنز کہتی ہے. لیکن ظاہر وہ یہ کوئی 11ویں ڈائمنشن نہیں ہے کہ جب ساری انرجی کنورجنس ہو گئی. اس لیے کہ پھر ڈارک میٹر ڈارک انرجیز کے کنسپٹ ہیں. پھر ایک اور بہت نیا کنسپٹ ہے کہ جی کمپاؤنڈ انرجی. ٹھیک. کمپاؤنڈ انرجی وہ انرجی ہے جو دوسری انرجیز کریٹ کرتی ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے ملا کے یقیناً یہ 11 بن جائیں گی. ٹھیک. لیکن ابھی ظاہر اس لیول پہ سائنس نہیں پہنچی کہ وہ ان 11 ڈائمنشنز کو ایگزیکٹلی. اچھا ورم ہولز کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جی ورم ہولز موجود ہیں کہ جس میں ٹائم ٹریول ممکن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کائنات میں پلک جھپکتے میں پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو شاید صدیاں درکار. جی بالکل. اس لیے کہ جس طرح یہ چیز یہ جو بلیک ہولز ہیں یہ ہر چیز کو نگل لیتے ہیں اپنی شدید گریویٹیشنل پل کی وجہ سے. اسی کا ایک اینٹی وائٹ ہول بھی ہوتا ہے. جی وائٹ ہول ہر چیز کو سپٹ کر دیتا ہے. جی وہ اپنے اندر آنے دیتا ہی نہیں ہے کسی چیز کو. ٹھیک. تو جس طرح بلیک ہول ہر چیز ہضم کر رہا ہے وہ ہر چیز باہر کر رہا ہے. ان دونوں کے کمبینیشن سے کارل ساگن نے ایک تصور پیش کیا تھا وارم ہولز کا. وارم ہولز کے 2 دہانے ہیں. ایک دہانے سے بلیک ہول ہے اس میں وہ چیزوں کو سک کرتا ہے اور دوسرے دہانے سے چونکہ وہ سپٹ والا وائٹ ہول ہے دوسرے اینڈ پہ وہ اس کو باہر پھینک دیتا ہے. انٹرسٹنگلی وہ امپیکٹ جس وقت کوئی چیز اندر داخل ہوئی بلیک ہول کے اور وہ امپیکٹ جس وقت کوئی چیز وائٹ ہول سے باہر گئی اس میں کروڑوں سالوں کا فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس میں کروڑوں سالوں کا فاصلہ بھی لگ سکتا ہے کہ چیز کا انٹر ہونے میں اور باہر ہونے میں. اس لیے وارم ہول کو بڑا بہتر سمجھا گیا ایک ایسا ماڈل اسٹینڈرڈ ماڈل کہ ٹائم مشین کریٹ کی جائے. کیونکہ اس طرح تو آپ بہت جلدی لمبے لمبے فاصلے طے کر. اچھا ہم اس پہ رائے تو شاید کوئی نہ دے سکیں لیکن ایسے صوفیہ کرام اولیاء اللہ کے واقعات طارق صاحب ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے اندر ایک اللہ کے ولی کئی مقامات پر بیک وقت ظاہر ہوئے اور اس کے شواہد لوگوں نے دیے. تو ہو نوز کہ وہ اس عالم میں ہوں جہاں پر یہ وارم ہول جس کو آج سائنس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس پہ تصرف. دیکھیں کسی حد تک یہاں سائنس پہنچ بھی گئی ہے. آج سے 10 15 20 سال پہلے یہ اکثر سائنٹیفک بینڈ کے لوگ یا مادی ذہنیت کے لوگ اس بات کو آرگیو کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بزرگ ایک وقت میں 3-3 4-4 جگہ نظر آئیں یا 3-3 4-4 جگہ کسی دعوت میں شریک ہوں. ہنسی مذاق کہہ کے ٹال دیا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے الیکٹرانکس اور ٹیلی کام سے تو وہ جانتا ہے کہ ایک ٹائم ڈومین ہوتی ہے اور ایک فریکوینسی ڈومین ہوتی ہے. جب آپ ٹائم ڈومین سے فریکوینسی ڈومین میں شفٹ کرتے ہیں تو امیجز کریٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو بیسیکلی یہ ٹرانسفارمیشنز ہی ہیں کاپیز بن جاتی ہیں بالکل کاپیز بن جاتی ہیں ایک وقت پہ مختلف جگہوں پر ہو سکتے ہیں. یہ تو سائنس آج بتا رہی ہے. بالکل. اس لیے کہ اس وقت اگر میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو آئی ایم شیور کہ میں کہیں اور بات نہیں کر رہا کیونکہ میں ٹائم اور اسپیس کنٹینیوم میں قید ہوں. صحیح. عالم ناسوت میں. بٹ سپوز اف آئی ایم ناٹ ڈیٹ شیور کہ میں یہاں ہوں تو پھر میں ہر جگہ ہوں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے میں اگلے پروگرامز میں ہم کوانٹم انٹینگلمنٹ میں جب بات کریں گے تو اگین وہ ایک ہائیلی الیبریٹ سائنٹیفک کانسیپٹ. ناظرین ظاہر ہے جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس کا سائنٹیفک اینگل ایک حد سے زیادہ یہاں پہ جب ہم نہیں دینا پسند کریں گے فار دا سمپل ریزن کہ وہ ایک عام ناظر شاید اس کو اس طرح کمپریہنڈ نہ کر سکے. جو ہم بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایکسپلین کریں. لیکن اسپریچویلٹی کے اس ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم ترین سوال جس پہ ہم اپنے اس ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عالمین یہ ڈومینز اب چاہے آپ ان کو بلیک ہول سے کسی انداز میں تعبیر کریں یا ڈائمنشنز کے کانسیپٹ سے کریں سوال یہ ہے کہ یہ عالمین کیا ہمارے باہر ہیں. سائنس ہمیں اس کا کلو دے رہی ہے کہ یقیناً بہت کچھ ہمارے باہر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ بہت کچھ جو ہمارے باہر ہے کسی نہ کسی انداز میں وہ ہماری اس فزیولوجی میں ہمارے جسم میں بھی کسی ایک مختلف انداز میں موجود ہے. تو یہاں بنیادی سوال جو میں اٹھا رہا ہوں جس کا جواب ہم پھر اس اگلی ڈیلیبریشنز میں آج جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ یہ عالمین کا وجود ہمارے جسم سے باہر بھی ہے
تو کیا یہ عالمین ہمارے جسم کے اندر بھی ہیں؟ لیکن ناظرین اس سے پہلے اس ڈسکشن کو شروع کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اسپریچولیٹی کو ایکسپلور کرتے ہوئے اب ایک بنیادی سوال پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سوال میں بریک سے پہلے اٹھا چکا ہوں، ریپیٹ کروں گا اس کو. وہ یہ کہ یہ جن عالمین کا ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں ذکر کیا، پھر پچھلے پروگرام میں، آج کے پروگرام کے کچھ پہلے حصے میں ہم نے کچھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ذریعے بھی اس کو میپ کرنے کی کوشش کی. سوال یہ ہے کہ جن عالمین کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے وجود سے صرف باہر کی ایک اینٹی ہے، یا یہ عالمین ہمارے وجود کے اندر بھی کوئی حقیقت رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر عمران محمد صاحب. سر دیکھیے، پہلے بھی پروگرامز کے اندر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، یہ اس بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمارے پانچوں سینسز کی وہ انفارمیشن جو اسٹور ہو رہی ہے ہمارے لاشعور کے اوپر جب سے ہم ماں کے پیٹ میں تھے. وہ تمام انفارمیشن جو پروسیس ہوئی ہے، اسی ڈیٹا کی انفارمیشن کے پروسیس کی بیس کے اوپر جو ان پانچوں سینسز سے ہمارے پاس آتی ہے، ہم زندگی بھر جو ہے وہ سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے ایکسرسائز یا ایک پروسیس کے تھرو میں جو ہے وہ اپنے ناظرین کو لے کے جاتا ہوں کہ تصور یہ کریں کہ رات کا وقت ہے اور آپ اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ جا رہے ہیں اپنے کچن کی طرف. ٹھیک. اور اگر آپ توجہ دیں تو بہت آسانی سے سن سکتے ہیں اپنی اس قدموں کی چاپ کو بھی. خاموشی ہے. ٹھیک ہے. اور جا کے آپ جب پہنچیں اور جا کے لائٹ کھولتے ہیں اپنے اس کچن کی اور دیکھ لیں گے اس کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فریج کس طرف ہے. جا کے کھولیں گے فریج کا دروازہ تو اکثر آپ کو سن سکتے ہیں اس آواز کو جو چیں کی آواز فریج کے دروازے سے آتی ہے. ٹھیک. اور اس دروازے کو کھولنے کے بعد جو ٹھنڈی ایک دم جو لہر آئی ہے، ہوا کا جھونکا جو آپ بالکل آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں اپنے اس چہرے کے اوپر، اس ٹھنڈک کا احساس. اور دیکھیں اس پورے شیلف کے اندر کہاں پہ وہ ایک نیبو رکھا ہوا ہے، اور اس نیبو کو نکالنے کے بعد اس نیبو کا ہاتھ میں لیجئے اور اس کا ٹیکسچر اپنے ہاتھ کے اوپر محسوس کیجئے، اور اس نیبو کو سونگھ کے دیکھیے. اور سونگھنے کے بعد آپ سونگھ سکتے ہیں اس نیبو کی اس خوشبو کو، اور نکال کے اس نیبو کو لے کے اس نائف کو، اور نائف سے آپ اس کو ایک سلائس کر دیجئے. اور سلائس کرنے کے بعد جب آپ نے اس نیبو کے اندر زبان پہ رکھیے، اور اب اس کے ایک اور سلائس کر دیجئے، اور سلائس کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے منہ میں رکھ لیجئے، اور منہ میں رکھنے کے بعد اپنی گلے سے اتار لیجئے. اس جو میں نے ایک ڈائریکشن جو بتایا ہے اس کے اندر کیا ہوا، یعنی اگر ناظرین، بہت سارے ناظرین کہیں گے کہ ہم نے اپنے قدموں کی چاپ سنی، ہم نے اس دروازے کی چاپ سنی، اس کے بعد جب انہوں نے لائٹ کھولی تو انہوں نے چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو محسوس کیا جب وہ نیبو کا ٹیکسچر ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا انہوں نے محسوس کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو سونگا اور اس کی اسمیل کو انہوں نے جو ہے وہ سونگ سکے اس کو استعمال کیا. اور اس کے بعد جب وہ کاٹا تو اس زبان کے اوپر جو ہے وہ پانی آیا، اور جب دوبارہ کاٹنے کے بعد اس کو نکلا تو اس گلے کے اندر باقاعدہ اس ترشی کو محسوس کیا. آپ کا چہرہ بھی ایگزیکٹلی بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کھٹا ہو گیا. یہ پانچوں سینسز ہم نے استعمال کیے، یہ کام کیا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. ہم اسی اس فزیکل ورلڈ میں موجود تھے، لیکن جو ہماری برین کی فریکوینسی تھی وہ ہماری اس فریکوینسی کی جب ہماری اس 14 سے نیچے گئی تو ہماری اس ٹائم کے اوپر جب میں نے ایکسرسائز کرائی ہے تو ہماری برین کی جو دھڑکن تھی وہ 7 اور 14 کے بیچ میں تھی، جس کو ہم مینٹل ورلڈ کہتے ہیں. یعنی وہ تمام انفارمیشن جو پہلے ظاہری آنکھ سے تھی، اس وقت ہم نے اپنی اس سو کالڈ باطنی آنکھ سے دیکھی. ہم نے ساری انفارمیشن کو پروسیس کیا جو کہ بالکل ریئل تھی، اور ہم نے ویسا بیہیو کیا. یعنی انفارمیشن کو ہم نے گیدر کیا، اس لیول کے اوپر آنے کے بعد ہم اپنے انر ورلڈ میں گئے. ان پانچوں سینسز کے جو کانشیس ورلڈ ہے یا فزیکل ورلڈ ہے، یہ آؤٹر کانشیس ہے جس کے اندر ہمیں جو انفارمیشن ہے وہ باہر سے چاہیے. یہ انفارمیشن جب ہم نیچے گئے، یہ ساری انفارمیشن ہمارے اندر موجود تھی، یہ سارا ایکسس ہم نے اندر سے کیا. نیبو نہ ہوتے ہوئے بھی کھٹاس محسوس ہوئی. ہم بیٹھے ہوئے تھے موجود، اس کے باوجود بھی ہم نے چیزوں کو دیکھا، ہم نے قدموں کی آواز کو سنا، ہم نے اس کے ٹیکسچر کو محسوس کیا اپنے ہاتھ کے اوپر، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا فریج کا ہمارے چہرے پہ آیا. یہ ساری انفارمیشن ہم اپنے اندر سے باہر لے کے آئے کیونکہ ہم یہاں سے موو نہیں ہوئے.
ہم کہیں بھی نہیں گئے. تو یہ انفارمیشن ہم نے کہاں سے لے کے آئے؟ اندر کی طرف. یعنی جب ہمارا جو کانشیسنیس جو ہے وہ انر کانشیس کے اوپر فوکس تھا, ہمارا سفر شروع ہوا ہماری اس مینٹل ورلڈ کے اوپر, جس کو ہم اچھا یہی جب ہم اس لیول کے اوپر لوگ آپریٹ کرتے ہیں, جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں, کچھ 10% وہ لوگ جو خوش قسمتی سے پیدا ہوتے ہیں جو اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں, اب وہ اس کو باقاعدہ انٹیوٹیولی گیس کر سکتے ہیں کہ اس فریج میں سے کیا نکلے گا. ہماری اپنی ایکسرسائز کے اندر بتا سکتے ہیں کہ کینو کے اندر سے کتنی پھانکیں نکلیں گے. کیا اس کو عالم مثال میں جھانکنا کہہ سکتے ہیں اس بات کو اس انداز میں؟ دیکھیں اگر اس کی ہائر لیول پہ ایک جائے. بالکل یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اب وہاں پہ اب اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہم انفارمیشن کو باقاعدہ انٹیوٹیولی گیس کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں وہ سب پروگرامڈ ہیں. یہ ہماری جو صلاحیت ہے جس کا ہم نے ذرا سا ایک مظاہرہ کیا ہے, یہ وہ صلاحیت وہ ہے جہاں ہم اس پروگرام کو ایکسس کر سکتے ہیں. ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ پروگرام کیا ہے, جس کو ہم ای ایس پی لیول کہتے ہیں, جس کو ہم انٹیوٹیو لیول کہتے ہیں. یہی جب ہم 7 سے ہمارا جب دماغ کی دھڑکن نیچے آنی شروع ہوتی ہے, جو 4 اور 7 کے بیچ میں ہوتی ہے, یہ وہ ہے جس کے اندر ہماری باڈی مزید ریلیکس ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے جو سینسز ہیں وہ ہائٹنڈ ہو جاتے ہیں, ہماری کانشیسنیس ہائٹنڈ ہو جاتی ہے, ہم زیادہ انفارمیشن ایزیلی جو ہے وہ گریسپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ وہ حالت ہوتی ہے جب ہم بالکل کسی بھی چیز میں محو ہوتے ہیں, یا ہم اباؤٹ ٹو سلیپ یا سونے جا رہے ہوتے ہیں, یا بالکل سونے سے جاگ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لیول ہے اس کا کہ جہاں پہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ اس لیول کے اوپر آتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سینس کر لیتے ہیں, اور انر کانشیس یعنی انٹرنل انفارمیشن. ڈاکٹر صاحب نقطہ کیا ہوا؟ نقطہ یہ ہوا کہ یہ مثال عالم ملکوت ہمارے اندر موجود ہے, اور ہم اب اس سے اور نیچے لے جا رہا ہوں, میں اب اس سے اور بھی نیچے لے جا رہا ہوں. جب ہم 4 کی جب ہماری برین کی دھڑکن 4 کے اوپر آ گئی ہے, اس وقت ہم نے سونا شروع کیا ہے. جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہماری دھڑکن جو ہے, دماغ کی دھڑکن جو ہے, جو ای جی کے اوپر کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے, وہ 4 اور ہاف سائیکل کے بیچ میں ہے. یہ وہ سٹیج ہے, یہ وہ لیول ہے جہاں پہ وہ لوگ جو اختیاری طور پہ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں, کشف کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں ہائٹن لیول کے اوپر, یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ ہیں, انبیاء کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ٹوٹل انسان کی سائنٹیفکلی انکانشیس ہے, یعنی وہ اس وقت اس کا دماغ بھی سو رہا ہے, اس کا جسم بھی سو رہا ہے, لیکن وہ اس کو کانشیسلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یعنی ان کی کانشیسنیس اس سونے کی حالت کے اندر جاگ رہی ہوتی ہے, یعنی وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم نے ایکسرسائز کی وہ میں نے اختیاری طور پہ کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ والا جو ہے وہ ٹائم ہے جہاں پہ وہ غیر اختیاری طور کے اوپر کچھ لوگ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کرتے ہیں, یعنی ان کا جسم ٹریول کرتا ہے, ایسٹرل باڈی جو ہے وہ جاتی ہے, وہ ایک غیر اختیاری طور پہ جاتے ہیں, انفارمیشن لے کے آتے ہیں, اور وہ انفارمیشن صحیح ہوتی ہے. کچھ اس کمالات کے اوپر ہوتے ہیں جہاں وہ یہ کام اختیاری طور پہ کر سکتے ہیں, یعنی وہ اس لیول کے اوپر جاتے ہیں جو اس اختیاری لیول کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں. یہ وہ لیول ہے جہاں سے کنیکشن ٹو دا ہائر سیلف, کنیکشن ٹو دا کریٹر شروع ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ سفر ہے, عالمین کا سفر ہے کہ جو باہر ہونے کے بجائے اب اندر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. کیونکہ اب یہ کنیکٹیوٹی آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کی جب برین کی فریکوینسی, انفیکٹ وہ سویا ہے اور 4 سے نیچے وہ برین کی فریکوینسی گئی ہے, تو اس کے جسم میں سے وہ جسم مثالی جو ہے جسم لطیف باہر نکلا ہے, اور وہ اس ورلڈ کے اندر, اس کائنات کے اندر گیا جہاں پہ اس نے جو ہے وہ ملائکہ سے اور جنات سے باقاعدہ کمیونیکیشن کی, اور کمیونیکیشن کرنے کے بعد وہ انفارمیشن اور ایون فیوچر کی بھی انفارمیشن جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اس پہ. یہی وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ وہ بہت ساری ایونٹس ایسے دیکھ رہا ہے کہ جو کہ ہونے والے ہیں, جس کو وہ گائیڈ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے ایک بیٹرمنٹ کے لیے بھی اور نیگیٹو ہونے. یہ اب کیسے, یہ گائیڈنس کیسے ہوگی, یہ اس کا مطلب اب بنیادی نقطہ ہوا, اس پہ ہم آتے ہیں کہ یہ اس سے اچیومنٹ کیا ہوگی. اس پہ تھوڑے سے ہم ڈیلیبریشنز باقی احباب سے بھی لیں گے. ناظرین, عالمین باہر یقیناً موجود ہیں, لیکن سفر کا طریقہ باہر نہیں ہے, سفر کا طریقہ ہمارے اندر موجود ہے. لہٰذا ہم اس بات کو یوں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ عالمین بھی دراصل ہمارے اس جسم کے اندر ہی سے ایکسیس کرنے کے طریقے اور اس کے باقاعدہ ٹولز ہمارے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم اپنے آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انسان کے اندر کیا کچھ موجود ہے. جن عالمین کا ہم نے ذکر کیا وہ ظاہری طور پر ہمارے جسم سے باہر ہیں, لیکن ان کا سراغ کہیں اس جسم کے اندر ہی تو موجود نہیں ہے. اب تک کی ڈسکشن یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ماجرا ایسا ہی ہے. سر, یور ڈیلیبریشنز.
جیسے ڈاکٹر عمران صاحب نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا، جو پروفیسر طارق صاحب نے بھی بات کی بلیک ہول کی، تو یہ ایک بلیک ہول ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے، چاہے اس کو ہم ذہن کہہ لیں، دل کہہ لیں. تو جو ہے وہ سلسلہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ سب کچھ ایکسیپٹ کر رہا ہے، آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کو جب ریٹریو کرنا ہوتا ہے، جب اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہ فورس لگانی پڑتی ہے، وہ اس کے لیے ہمیں ایک خاص طور پہ ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور ہم صرف وہ چیزیں ریکال کر پاتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں لیکن، اور تھرو ایکسرسائزز آپ اس چیز کو امپروو کرتے ہیں، اور جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں اچھی چیزیں ریکال کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک انداز ہو گیا ہمارے ذہن کا، اور یہ یعنی بیسیکلی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از کہ جو ہماری مینٹل پاورز ہیں، مینٹل کیپیسٹیز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا، اب جیسے ڈاکٹر عمران صاحب نے بیچ میں ذکر کیا کہ ہم جب اس لیول پہ آتے ہیں کہ ہم اس لوور فریکوینسیز کے اوپر جب ہم عالم ملاکوت کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکیں یا ایک انفارمیشن کا ٹرانسفر وہاں کر سکیں، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ خواب کے اندر غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک. یا جیسے جو اگزامپل دیا اس میں ہم نے صرف وہ سوچ، ہمارا اپنا جو تخیل تھا، خیال تھا، اس کے ذریعے ہم نے وہ تمام چیزیں پرسیو کی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ اگر ہم خواب کے ذریعے کر رہے ہیں تو وہ ہم غیر ارادی طور پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو اگر وہ خواب یاد رہتا ہے تو وہ آپ کو انڈیکیشنز بھی دیتا ہے. اچھا، پھر دوسری طرف اگر ہم سوچتے ہیں تو ایک بڑی ایک کامن سی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کے جس وقت آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے قریب اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس کی آواز سے آپ کا ذہن، آپ جاگتے ہیں، جاگ سکتے ہیں. اچھا جاگ سکتے ہیں. اچھا، لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک پوری سٹوری اس کے ساتھ بلڈ کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ یعنی آپ چل رہے تھے اور یوں ہوا اور ایک چیز گری اور اس کے بعد پھر ایک دھماکہ ہوا. تو اس کو ایک یعنی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتا ہے آپ کا ذہن. حالانکہ جو دھماکہ ہے وہ پہلے ہوا اور سٹوری بعد میں بلڈ کی گئی، لیکن آپ کے ذہن نے اس کو اس انداز میں انٹرپریٹ کیا کہ جیسے کہ وہ واقعہ پہلے ہوا ہے اور دھماکہ بعد میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ جو یعنی ذہن ہے وہ اس مکان اور وقت کے اس سے باہر ہے، زمان و مکان سے زمان و مکان سے بالکل الگ ہے، ڈسٹنکٹ ہے. اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ اپنے خواب کے اندر بھی آپ کئی مہینوں کا سفر آپ ایک لمحے بھر میں آپ تھری ڈائمینشنل دنیا میں رہتے ہوئے، زمان و مکان کی قید میں رہتے ہوئے ہم رہتے خواب ہوئے کی حالت میں اس سے باہر نکل اس سے باہر نکل رہے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسے کچھ بلیسڈ لوگ بھی ہیں یا تھرو ایکسرسائزز وہ میڈیٹیشن کے ذریعے یہ کوالٹی اچیو کر لیتے ہیں. اب یہ تو خواب تو وہ غیر ارادی طور پہ ہے، لیکن جو لوگ، جن لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ارادتاً ایسا کر لیں، اس کا مطلب ہے وہ ان میں پھر وہ کوالٹی ہے کہ جو کہ وہ اب اس کا لیول ہے کہ وہ کس حد تک اس عالم ملاکوت کے اندر جا سکتے ہیں اور وہاں سے کیا کیا انفارمیشن وہ ریٹریو کر سکتے ہیں. بالکل اسی انداز میں ہے کہ ذہن جو ہے وہ اس کے لیے یعنی ہر شخص کے لیے ہر چیز پاسبل نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک انداز تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب اگر جو ہے جیسے پورا انہوں نے واقعہ سنایا، تو اگر ہم ایک چیز کا نام لیتے ہیں اور آپ کی آنکھیں اگر بند ہیں تو بھی آپ پرسیو کر لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، بشرطے کہ آپ اس نام سے واقف ہوں. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی انداز میں یہ تمام چیزیں جو ہماری پوری کائنات میں ہیں، جیسے کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمام نام جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے. ٹھیک ہے. تو صرف نام جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ نام کا مطلب ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کرسی کی تو فوری طور پہ آپ ایک پرسیو کرتے ہیں کہ ایسی بیٹھنے کی ایک جگہ ہے. اسی انداز میں اگر آپ جو ہے مختلف چیزیں، اگر میں بلیک ہول کی بات کرتا ہوں تو جو اس سے واقف ہیں، جو اس نام سے کچھ ڈپکٹ کر سکتے ہیں تو وہ تو اس کو پہچان جائیں گے، لیکن ایک ایسا شخص جس کو بلیک ہول کے متعلق کچھ اندازہ نہیں ہے تو وہ اس کو پرسیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو بھی آپ نام لیتے ہیں، جو بھی آپ بات کرتے ہیں، تو اس کا پرسیپشن جو ہے اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علم پہلے، اس کے بعد اس کی شکل بنتی ہے. سورہ رحمان کی آیت بھی تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو علم کس کو سکھایا؟ کیونکہ خلق الانسان تو بعد میں کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو سوال یہ ہے کہ انسان کی تخلیق آیت میں بعد میں بتائی جا رہی ہے، علم پہلے کس کو سکھایا؟ پہلے دے دیا، پھر تخلیق ہوئی. تو یہ اچھا ریورنڈ صاحب، اس پورے نقطہ نظر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو عالمین ہیں یہ اندر موجود ہیں، ہمیں کوئی کلو ملتا ہے کرسچینٹی میں اس بات کا؟ بلیک ہول سے اگر ہم بات شروع کریں تو مقدس صحائف دیکھیں بہت ساری باتیں کہتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں، اور ہمیں پھر وقت لگتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. آئی جسٹ ریمبر کہ
عہد جدید میں سینٹ جوڈ کا لیٹر ہے، اس میں وہ استعارن استعمال کرتے ہیں ایک ورڈز جس کو سمجھنا کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مشکل تھا، اور وہ کہتے ہیں بیسکلی وہ بلیک ہول کی بات نہیں کر رہے لیکن وہ بلیک ہول کی سملی استعمال کرتے ہیں. وہ ایسے انسانوں کی بات کرتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ اپنے دین کے خدا تعالیٰ کے ٹریک سے اتنے نیچے اتر چکے ہیں کہ ان کا واپس آنا مشکل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے کہ وہ ستارے ہیں جن میں گہری تاریکی دھری ہے. دیٹ از دا کانسیپٹ آف وہ بلیک ہول لگتا ہے کہ استعمال کر رہے ہیں. کون سا ایسا سٹار ہے جس میں تاریکی دھری ہے؟ اینڈ دیٹ از دا بلیک ہول. ڈائمینشنس ہمارے اندر موجود ہیں، ڈیفینیٹلی اے ڈیفیکلٹ کوشچن، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی سمپل حالت جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. ریورٹ سائڈ سے اس کو میں لانے کی کوشش کروں گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اٹ انکلوڈس کہ خدا تعالیٰ ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور خدا تعالیٰ کس عالم میں یا کن عالموں میں موجود ہے. اب ادیان ہمیں بتاتے ہیں، خاص طور پہ جو الہامی مذاہب ہیں، کہ لائک ایک بیبلکل ورڈز میں یوز کروں گا کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا تم مقدس ہو. خدا کا مقدس ہو، تو خدا کا مقدس ہو. اور ظاہر ہے مقدس وہ جگہ ہے جہاں خدا تعالیٰ بستے ہیں، جہاں خدا تعالیٰ رہتے ہیں. تو اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں کہ کم از کم سارے عالموں کا نہیں تو ہمیں کچھ عالموں کا ذکر جو ہے وہ اندر مل جاتا ہے. تیسری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ عالم ہمارے اندر موجود ہیں، اس پہ تو ڈسکشن جو ہے وہ چل سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر ٹائم مشین ضرور موجود ہیں جو کہ ہمیں بلٹ ان دی گئی ہیں تاکہ ہم ان عالموں میں ٹریول کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، آور مائنڈ، آور برین ہیز اے کلاک، جو کہ ایک خاص حد تک، ایک خاص سطح تک جا کر ایک فرق طریقے سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب اسے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ جو ٹائم جس میں ہم قید ہیں اس ٹائم کو ہم بیٹ کر جاتے ہیں. جب وہ 14 پہ ہے تو اٹس ڈوئنگ سم تھنگ ایلس، جب وہ نیچے چلا گیا 4 پہ چلا گیا تو اٹس ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. ہمارے پاس ایک ہارٹ ہے، اٹس اے ڈفرنٹ کلاک جو کہ ہماری باڈی کو ایک ردم دے رہا ہے، اور ہم عام طور پہ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہارٹ بیٹ کے بڑھنے اور کم ہونے سے ہماری فزیکل اور اسپرچل، مینٹل ساری حالتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو دیز آر دا کلوز جس کو ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، اٹس این اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن، اور ظاہر ہے کہ مختلف ڈومینز سے معلومات کو یکجا کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک کوہیرنٹ پکچر آپ کے سامنے پیش کریں. وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. مذاہب اور عقل انسانی اور اسپریچویلٹی کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. طارق صاحب، اب تک جو بات ہوئی، ہاؤ ڈو یو سی اٹ، یہ جو عالمین ہیں یہ ہمارے باہر ہیں، ہمارے اندر ہیں، کیا ماجرا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے بات کی مائنڈ کو پیوٹ بنا کر. پروفیسر صاحب، آنریبل پروفیسر صاحب نے ایکسیپٹنس اور پرسیپشن کی بات کی. ریمنڈ نے ظاہر ہے آسمانی کتابوں کے حوالے سے یا مور ٹورڈ سائیکالوجی بات کی. میں ذرا تھوڑا سا چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب نے مور اور لیس ایک ہی بات کی ہے، لیکن اس کو اس طرح دیکھیں گے. سٹارٹ یہاں سے کرنا پڑے گا کہ کائنات اللہ پاک نے بنائی. کیا اللہ پاک کائنات میں ہیں؟ سوال ہے. کیا وہ خود کائنات میں ہیں؟ وہ خود ہی انہوں نے جواب دے دیا. 3 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اللہ پاک ہر جگہ ہیں، اللہ پاک کائنات کا حصہ ہیں، ورنہ توحید کا کوئی تصور نہیں ہے. کائنات میں بھی ہیں اور ہر جگہ ہیں. اور میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں. ٹھیک، اس کا مطلب پوری کائنات ہماری شہرک کے قریب ہے، ہمارے اندر ہے. پوری کائنات ہمارے اندر ہے تو یہ 7 عالمین بھی ہمارے اندر ہیں اور اللہ پاک کی ذات بھی ہمارے اندر ہے. بٹ دا کوشچن از کہاں ہے؟ اور پھر دوسرا سوال ہے کیسے. تو اس پہ تو بہت بات ہو گئی کہ ہاؤ ٹو ایکسیس. تو ہاؤ ٹو ایکسیس کا پروسیجر تو آ گیا، سوری پروسیس تو آ گیا، پروسیجر نہیں آیا. تو میں تھوڑا سا پروسیجر پہ بات کر لیتا ہوں ایک لے مین کے لیے. ایز اے ریفرنس ایک بہت ہمارے اسلامی تاریخ کے بزرگ ہیں شیخ مجدد الفسانی سرہندی. یہ ان کا ایک جملہ ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں ایک وہ کائنات ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کائنات اکبر. ٹھیک. اور کہتے ہیں یہ کائنات اصغر، اس کا پورا عکس ہمارے اندر ہے. آفاق
انفس کا سایہ ہے. جی یہ وہی باتیں جو میں نے اس سے کی. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ کیسے ایکسپلور کریں. عالم ملکوت بھی ہمارے اندر ہے, یہ ساری ڈائمینشنز ہمارے اندر ہیں. تو اس کے لیے جو صوفیہ کرام کی ریسرچ ہے وہ زیادہ سیلف ایکسپلینیٹری سمجھ میں آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کانشیس یا پرسپشن کے حوالے سے دیکھیں. وہ ایک کلاس سمجھ جائے گی. لے مین کے لیے ہاں دوسرا اینگل یہ ہے کہ انسان کے جو یہ اس میں یوں اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بار بار ظاہری حواس اور باطنی حواس کی بات ہو رہی ہے, اور روحانیت کا ڈسکشن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر باطنی حواس پہ بات نہ ہو. تو سب سے پہلے تو یہاں دیکھنا پڑے گا ٹو اسٹارٹ ود کہ انسانی ذات کا ٹائم اور اسپیس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, کائنات کا کیا تعلق ہے, کریشن کا کیا تعلق ہے, یہ تو بہت گفتگو ہم کر چکے. ہمارا کیا تعلق انسانی ذات, ہاؤ ایز اے ہیومن بینگز وی آر لنکڈ اور ایسوسیٹڈ ود دا کنسپٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. تو اس حوالے سے دیکھیں انسانی جو ذات ہے اس کے دو رخ ہیں یا دو پہلو ہیں, ایک ظاہری پہلو ہے, ایک باطنی پہلو ہے. اچھا اگر باطنی پہلو کو ایکسپلور کریں, ظاہری پہلو کو تو سب کو پتا ہے کہ وہ زمان و مقام قید ہے. باطنی پہلو میں اگر جائیں تو باطن ہمارا اصل ہے. اچھا باطنی پہلو میں نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے, صرف کیا ہے, ایک دیکھنے والا ہے, شاہد کہہ لیں, ایک جس کو دیکھا جا رہا ہے مشہود وہ ہے, اور ایک احساس ہے جس کو مشاہدہ کہہ لیں. ٹھیک, شاہد مشہود مشاہدہ, بس یہی ہے سارا باطن میں. اچھا ہے یہ تین الفاظ لیکن اس میں پوری دنیا بند ہے. اچھا اب چونکہ انسانی باطن پورا انسانی ذات کا جو باطن ہے وہ زمان و مکان سے آزاد ہے, اس کا مطلب ہے وہ امر ربی کا ایسوسیٹر ہے. ٹھیک, اور امر ربی روح انسانی ہے, اور روح انسانی میں پوری کائنات کی ساری پکچر ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے روح انسانی میں ساری کائنات موجود ہے, اور وہ ساری روح یعنی ساری کائنات انسان کے باطن کے اندر موجود ہے. وہی گریٹنس ہے انسان کی. ٹھیک, اب وہ ایکسس کیسے کریں, اس کا پروسیجر کیا ہے. تو فزیکل باڈی جو ہے ہماری, کیونکہ جو کچھ اچیو کرنا ہے اسی میں ہی کرنا ہے. اس میں یہ پہلی بات ہو چکی ہے کہ یہ جو مختلف ڈائمینشنز ہیں یہ لطیف سے لطیف تر ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک, ملکوت کم ڈینس ہے, اوپر والے اس سے بھی کم ڈینس ہیں یا لطیف ہیں. تو صوفیہ کرام نے ایک کنسپٹ بنایا ہے لطائف کا, ٹھیک, دا پلورل آف لطیفہ. جی, یہ لطیفہ کیا ہے, یہ باطنی انرجی پوائنٹس ہیں, فزیکل باڈی میں اویلیبل ہیں. مختلف مذاہب میں ان کے مختلف نام ہیں. بدھزم میں چکراز کہتے ہیں, ہندوازم میں بھی چکراز کہتے ہیں. 7 انرجی پوائنٹس ہیں, یہ اپنی اپنی جگہ پوری ایک ڈائمنشن ہے. ٹھیک, 7 انرجی پوائنٹس کا مطلب ہے 7 عالم, اور 4 ہمارے عالم ناسوت کی ڈائمنشنز ہیں, تو وہی 11 بن گئے. اسٹرنگ تھیوری میچ ہو جاتی ہے. ٹھیک, اب یہ سوال یہ کہ عالم ملکوت ہمارے اندر کہاں ہے ٹو اسٹارٹ ود. تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ناف جو ہے نیول ہیومن باڈی کا, اس کے نیچے ایک لطیفہ یا ایک سبٹیلٹی پائی جاتی ہے جو بہت لطیف ہے, جیسے ہم لطیفہ نفسی کہتے ہیں صوفیہ کرام. اس کی اگر خاص طریقے سے, یہ سب انرجی سینٹرز ہیں, اگر آپ اس کی خاص طریقے سے ٹریننگ کریں, گفٹڈ ہونا اور بات ہے, ایوری بڈی کین ڈیولپ اٹ, اور اس کو ایک مانوی تربیت کریں تو یہ آپ کا رستہ کھول دے گی عالم ملکوت میں جانے کا. آپ کو عالم ملکوت نظر آنے لگے گا, یعنی اٹ وڈ ہیلپ یو گیٹ ریڈ آف ٹائم اینڈ اسپیس اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن یہ تمام عالم ناسوت کے علاوہ زمان و مکان سے آزاد ہیں, لیکن ہر اگلے عالم پہ جانے کے لیے آپ کو فردر زمان و مکان سے آزاد ہونا پڑتا ہے. فردر سبٹیلٹی اچیو کرنا. ہاں, یعنی یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ زمان و مکان سے آزاد ہیں. کتنے زمان و مکان سے آزاد ہیں؟ زمان و مکان سے آزاد ہو کے تو آپ عالم ملکوت میں بھی جاتے ہیں, پھر عالم جبروت میں جانے کے لیے اس سے اور زیادہ آزاد ہونا پڑے گا. اور زیادہ آزاد ہونے کا مطلب ہے اور زیادہ سبٹل باطنی حواس چاہیے ہوں گے آپ کو. تو اگر لطیفہ نفسی یا سبٹلٹی آف نفس انٹائس ہو جائے کسی طرح فزیکلی, تو دیٹ از دا سماوات ناکنگ, طبق کھل جائے گا, اینڈ یو کین پیپ تھرو دیٹ ونڈو انٹو عالم ملکوت. اور عالم ملکوت کی ساری سرگرمیاں آپ اسی باڈی میں رہتے ہوئے دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں یہاں ایڈ کرتا ہوں, اسی طرح کے 6 اور لطیفے بھی ہیں. فار ایگزامپل اس کے بعد قلبی آتا ہے. لطیفہ قلبی جب اسی طرح ایکسپلور ہو جاتا ہے, دیٹ از لوکیٹڈ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دا ہارٹ, بلو دا ہارٹ. جب وہ انٹائس ہو جائے گا تو وہ آپ کو عالم مثال یعنی عالم ملکوت کی جو دوسرا پورشن ہے, ہائر پورشن الوی, وہاں تک ایکسس کر دے گا. لطیفہ نفسی جب کھلے گا تو آپ جنات سے انٹریکٹ کریں گے. صحیح, جنات سے واسطہ پڑے گا آپ کا اسی فزیکل ورلڈ میں. اب اس میں آپ نے جتنی ترقی کی ہے اتنے ہی جنات آپ کو آگے جانے دیں گے. یہاں میں ایک چیز اور کر دوں, بار بار ہم ذکر کرتے ہیں روحانیت کے سفر کا. تو سفر یا تو نیچے سے اوپر ہوتا ہے یا اوپر سے نیچے ہوتا ہے. تو ہم سب ازل میں کریٹ ہوئے تھے
اور ابد تک رہیں گے. سارا کمال روحانیت کا یہ ہے کہ ہم ابد سے واپس ازل اچیو کر لیں. وہ ان 7 کے ذریعے جائیں گے آپ ازل تک جانے میں. تو لطیفہ قلبی صاحب اس میں انٹرول کرتے. پھر اس کے بعد تیسرا ہے سری روحی. یہ سب لطیفے فزیکلی لوکیٹڈ ہیں, ان کے خاص خاص ٹریننگز ہیں. جب یہ انٹائس ہو جاتے ہیں, ان کو جگانے کے ان طریقے کو جگاتے ہیں, ری انرجائز کرنا ہے, تو آپ مختلف عالم دیکھ سکتے ہیں, لیکن obviously ان آنکھوں سے نہیں, باطنی آنکھ سے. ڈاکٹر صاحب کا نقطہ بھی یہی تھا کہ ان آنکھوں سے انہوں نے ہمیں نیبو نہیں دکھایا تھا. ان آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے, وہ تو خالی مٹیریل ورلڈ کی ہیں. یہ 7 لطائف جب آپ کے رنگین ہو جاتے ہیں, 7 اگر ہو جائیں, اگر یہ پاسبل ہے, تبھی آپ خلیفۃ الارض کہلانے کے قابل ہوتے ہیں. ہر انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے اسی فزیکل پلین میں. میں بے حد مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کو. ناظرین, ظاہر جب اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کا اختتامی نقطہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ سب کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے. اور آبجیکٹو اس پوری ڈسکشن کا یہ ہے کہ ہم اتنے باریک, اتنے نازک, اتنے لطیف موضوع پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ معلومات کسی انداز میں کنڈینس کر کے آپ تک پیش کرنا آبجیکٹو ہے کہ جو شاید کئی کتابیں پڑھ کے اور اس کے بعد کئی طرح کی ریاضتوں سے گزر کے آپ کو حاصل ہو سکیں. اور ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ مذاہب کی ایک جنرل انٹرپریٹیشن ہے, سب سے پہلے سب سے زیادہ وہ اہم ہے, کیونکہ کسی بھی روحانیت کے سفر اور اس کی جزیات میں داخل ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو ہر مذہب کے حوالے سے جو اس کی شریعت ہے, جو اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو اس کے بنیادی پرنسپلز ہیں, ان کو فالو کیا جائے. کیونکہ اگر ان بنیادی پرنسپلز کو فالو کیے بغیر, خیر اور شر میں تخصیص کیے بغیر, حلال اور حرام میں تخصیص کیے بغیر, نیک و بد میں ڈیفرینشیٹ کیے بغیر, ہم صرف علم یا صلاحیت حاصل کرنے کے جنون میں اس طرح کے کسی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو پھر یہ سفر روحانیت کا نہیں, شیطانیت کا سفر بن جاتا ہے. معاملات کی نوعیت وہی رہتی ہے, لیکن معاملات کو ایکسیس کرنے کے طریقے کی تبدیلی سے اور نیتوں کی تبدیلی سے دراصل خیر اور شر کے درمیان واضح دیوار اور واضح تمیز قائم ہو جاتی ہے. لہٰذا اگین آئی وڈ لائک ٹو ایمفسائز کہ اس پوری ڈسکشن کو انفارمیشن کے ڈومین میں دیکھا جائے, اور اگر اس طرح کی کسی سفر پہ کسی کا روانہ ہونے کا ارادہ ہو تو وداؤٹ پراپر گائیڈنس, وداؤٹ پراپر ایلیومینیشن, اور سب سے اہم یہ کہ وداؤٹ پراپر عمل جو کہ نارمل اعمال ہے, اس کے بغیر شاید اس طرح کا کوئی سفر کسی بھی انسان کے لیے اور اس کے اطراف کے لیے جان لیوا ثابت ہو. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اپنی ڈسکشنز کو کنٹینیو کریں گے روحانیت کے حوالے سے. تب تک اجازت, اللہ حافظ.